السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کر کے اور بخاری کی تیسری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھنی، اس کے تھوڑے سے مسئلے آج بیان کر۔ آج بنیادی طور پہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ خواتین میں اس کائنات میں اللہ نے کس خاتون کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی۔ کل 10 رمضان المبارک ہے اور ہماری امی جان ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم ہے، ان کے حوالے سے آپ کی عظمت و شان پہ ہم نے بات تھوڑی سی کرنی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ کافروں کی مثال بیان کرتا ہے، نوح کی عورت اور لوط کی عورت کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، فرمایا وہ دونوں بندے ہمارے صالح بندوں کی صف میں شامل تھے، نوح اور لوط۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر ان دونوں کی بیویوں نے دغا بازی کی اپنے شوہروں کے ساتھ، اور ان کا اپنے شوہروں سے تعلق دغا بازی کے بعد کسی کام نہیں آ سکا۔ جن کی وجہ سے تعلق داری نبھائی جانی تھی، جب ان سے بے وفائی کر دی، ان سے دو نمبری کر دی، ان سے دشمنی کی، تو فرمایا نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کو یہ تعلق کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور فرمایا ہم نے ان دونوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ ہم نے ان دونوں کو، لوط کی بیوی بھی اور نوح کی بیوی، یہ دونوں معزز و محتشم نبی حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، دونوں کا ذکر قرآن مجید کے مختلف پاروں میں۔ پھر آگے بیان کیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ اللہ مسلمان کی مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی آسیہ۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اگرچہ میں کافروں کے گھر میں رہتی ہوں لیکن میں مسلمان ہوں، تو اس گھر کو میرے لیے جنت بنا دے۔ تو فرمایا نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس نے وقت مشکل اگرچہ گزارا لیکن ہم نے اس کو فرعون سے بھی نجات دی اور اس کے کاموں سے بھی نجات دی، اور ہم نے اس کو ظالموں سے بھی نجات دی۔ وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنا نفخہ پھونکا، اپنی طرف سے روح پھونکی۔ وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی۔ وہ کتبہ، اور وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ وکانت من القانتین، اور ان کی امی جان فرما بردار عورتوں میں سے ایک عورت ہے۔ 3 ہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا مذہب اسلام کھول کے رکھ دیا کہ بیوی جس کی مرضی ہو، بیوی جس کی مرضی ہو، چاہے جتنا ہی مرضی بڑا بندہ کیوں نہ ہو، نبی اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس نے خانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، تو ان کو انبیاء کا تعلق بھی فائدہ نہیں دے سکا، اور جو رب کی پیروکار رہی وہ فرعون کے گھر میں بھی رہ کر عزت والی زندگی گزار گئی۔ اس پہ میں ایک حدیث آپ کو سنانی چاہتا ہوں۔ یہ حدیث شریف بڑی قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ عظمت والی عورتیں جن کو دیکھ کر عورت رہنمائی لے سکتی ہے کہ میں ایسی بنوں، میں ایسی بنوں، وہ کون سی عورتیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وقتوں میں جو عورتیں افضل تھیں ان میں مریم سلام اللہ علیہ، سارہ اور فرعون کی بیوی آسیہ عزت والی تھی، اور فرمایا ہماری امت میں سب سے بڑھ کے عزت والی خاتون، افضل خاتون کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہماری اس امت کی سب سے بڑی امی ہے اور سب سے زیادہ عزت و شان والی۔ ان کی ایک حدیث مبارک ہے، بڑی ہی خوبصورت، بڑی بے مثال، میں آپ کو وہ تھوڑی سی سنانا چاہتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر وحی کا آغاز ہوا تو پہلے آپ کو سچے خواب آتے تھے، رویا صالحہ، 6 مہینے تک وہ سچے خواب تھے جو آپ کو آتے تھے، اور وہ ایسے ہی پورے ہو جاتے تھے جیسے مثال دے کے سمجھایا دن چڑھا ہو تو سورج نظر آتا، ایسے ہی خواب اگلے دن مراد ہے خواب پورے ہو جاتے تھے، جو خواب میں نظر آتا وہ اللہ پورا کر دیتا۔ تو 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد غار حرا میں پہلی وحی لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھا لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا، اس فرشتے نے فاخذنی فغتنی، اس نے ایسے پکڑا اور پوری قوت سے زور لگایا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے خوب اپنے سینے کے ساتھ ان کا سینہ لگایا، پھر اس نے چھوڑا، پھر اس نے کہا اقرا، اب پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس نے دوسری دفعہ ایسا کی، پھر تیسری دفعہ اس نے کی، تو پھر اس نے تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نام سے پڑھیے جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اس کے نام سے پڑھیے جس نے اس کو۔ اچھا بات بڑی کمال ہے اس میں جو غور طلب ہے، 3 دفعہ اس نے کہا اقرا، آپ نے نہیں پڑھا، تو جب اس نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی، تو پڑھا پھر بھی نہیں رسول اللہ نے، کو حضور جبریل کے شاگرد تھوڑی، کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ اس نے پڑھایا تو حضور نے پڑھا، نہیں لکھا۔ اس نے تو پھر 5 آیتیں سنا دی، صرف 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ اس نے 5 آیتیں پڑھ کے سنا تھا۔ پڑھا کوئی نہیں کہ انہیں پیچھے لایا تو حضور پیچھے لگ گئے، ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی پوری قوت کی۔ لیکن جو آیات اس نے سنائی نا، اس میں محدثین نے یہ بات کی کہ آپ غار حرا میں رب کے ذکر میں مصروف تھے، رب کے ذکر میں مصروف تھے، تو یہ آ کہنے لگا پڑھو، تو آپ نے اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات کر رہا ہے۔ تو پھر جب اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی بات کی تو پھر اب ٹھیک ہے، تو بھی اسی کا ذکر کر رہا ہے جس کے ذکر میں پہلے سے مصروف ہوں۔ اس میں مسائل کا ایک بڑا جم غفیر پڑا ہوا، صرف اتنی سی بات کی کہ اس نے جو زور آزمائی کی نا، تو اس کی کیا حیثیت تھی، اور جس کو اس نے دبایا وہ کس شان والے تھے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے کہ وہ دبا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری جماعت ملائکہ کا سردار ہے، اور سوائے ماتھے پہ ہلکے سے پسینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ساری طاقتیں اس کی ختم ہو گئیں۔ یہ وہ ہے
کہ اس کی جماعت کے، یہ جبرائیل وہ ہے کہ اس کی جماعت کے کچھ افراد، 4 بندے، وہ اللہ کا عرش کندھے پہ اٹھا کے کھڑے، اللہ کا عرش کندھے پہ اٹھا کے کھڑے، 4 فرشتے۔ اور وہ کتنا بڑا ہے، اگر ہماری 7 زمینیں آسمان کھول دی جائیں تو یہ میں حقیقت نہیں سنا رہا، مجھے ویسے حقیقت پتہ ہی نہیں ہے، میں ویسے ہی تمثیلاً بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ 100 یا 1000 گنا ہماری 7 زمینوں آسمان سے کرسی بڑی ہے، اور کرسی سے اللہ کا عرش اتنا بڑا، کرسی سے اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے۔ تو جو 4 فرشتوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس جماعت کے سربراہ کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ اس کو بدر الدین عینی حنفی نے لکھا جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو پیغام دے رہا تھا، نمرود کو، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو مغرب سے نکل، تو فوری طور پہ ساتھ جبرائیل کو بھی کہا کہ تو بھی تیار رہ۔ یہ بے وقوف آدمی اگر کہے کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو تو نکال کے دکھا، تو جبرائیل فوری طور پر سورج کو مغرب سے تو نے نکالنا ہے۔ اتنی طاقتوں والے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دبایا، کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ جو انہوں نے بات کی وہاں پہ، وہ بات سننے والی ہے۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی آئے تو آپ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ فدخل علی خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو۔ وہ جو کپکپاہٹ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، میں ان پتھروں کو جانتا ہوں، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں ان کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے اے اللہ کے نبی آپ کو سلام۔ ان کو پتہ تھا، ان پتھروں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضور کو نہیں پتہ تھا۔ اب وہ جو جسم پر کپکپاہٹ تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر جو یہ کیفیت وارد ہوئی تھی، یہ اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے پاس مجھے دعوت و تبلیغ کا کام دے کر بھیجا ہے، اس نے بات نہ مانی تو کیا بنے گا؟ فکر تھی، اس فکر کی وجہ سے یہ کیفیت طاری ہوئی، خوف نہیں تھا کسی کام کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چادر دے دی گئی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر غار والی ساری بات سنی اور کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں خوف ہے۔ تو سیدہ کہنے لگی کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا، کیونکہ آپ میں یہ کوالٹیز ہیں۔ جس بندے میں یہ کوالٹی ہو اللہ اس کو کبھی غمگین، وہ کیا ہے؟ فرمایا انکا لتصل الرحمہ، آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرے کو جب تکلیف میں دیکھتے ہیں نا تو اس کے تکلیف میں آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں کسی کو تکلیف میں دیکھوں اور مجھے اس تکلیف کا احساس نہ ہو تو مجھے جان لینا چاہیے میرے اندر صلہ رحمی والا پہلو نہیں، میرے اندر صلہ رحمی والا، اور صلہ رحمی والا پہلو اتنا عظیم پہلو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک گنہگار بدکار عورت صلہ رحمی کر کے کتے کو پانی پلا کے سارے گناہ معاف کروا کے جنت میں چلی گئی، کہ جانور کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر عظیم عطا۔ اور ایک عورت جس نے صلہ رحمی نہیں کی، اس نے بلی کو بند کر دیا اندر، وہ بیچاری بھوک پیاس سے مر گئی، باہر نکلتی کوئی کیڑے مکوڑے کھا لیتی، کوئی چوہے کھا لیتی، کوئی اپنی خوراک لے لیتی، بچ جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا
وہ عورت جہنم میں ہے اور بلی اس کے چہرے پہ ناخن مار رہی ہے، اس نے عورت بلی مار دی۔ تو ہمارے پاکستان میں تو بندے مار دو جتنے مرضی آسانی سے، کوئی بات ہی نہیں، ویلیو نہیں نا ہے خون کی، خون کی ویلیو ہوتی، قانون دانی کوئی شے ہوتی تو اور شے تھی۔ اب اس طرح کی کوئی شے نہیں ہے، جب مرضی جتنے مرضی بندے مار لو، کیس ہی نہیں درج ہوتے، کیس ہی، کارروائی تو تب ہوگی جب کیس درج ہوگا، اور کیس تب درج ہوگا جب پوسٹ مارٹم ہوگا کہ جناب یہ ظلم ہوا ہے، تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہی نہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دیتے، کس چیز کی؟ داخل نہیں ہونے دینا۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے، بالآخر جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دفنا دیتے۔ یہ صلہ رحمی کے معنی نہیں ہمیں آتے، ہم انسانیت کے درجے سے بہت آگے چلے گئے، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی شے نہیں، ہم کوئی سب سے بدخلق جنس ہو تو وہ ہم ہیں، کہ ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی بات عرض کی، کہا حضور غم نہ کریں، اللہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، انکا لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تحمل الکلہ، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کمزوروں کا، اس کا معنی صرف گٹھری اٹھانا نہیں ہے، اس کا معنی ہے ہر وہ کمزور معاشی، معاشرتی، گھریلو، جس کا نظام زندگی کوئی نہیں چلا پاتا، تو کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے تو وہ بھی اس کے اندر داخل۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا سامان اٹھا کے وہاں رکھا۔ نظر رکھیں آپ کے ارد گرد میں، رشتہ داروں میں کون ہے جو مفلسی کی زندگی گزار رہا، اس کا بوجھ اٹھا لے، نہ بتائیں اس کو، اور کہ بھائی چلو اللہ خیر کرے، تو دیکھو اللہ کیسے مدد فرماتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جن کے پاس کچھ نہیں نہ ہوتا، میرے حبیب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آپ محنت مزدوری کر کے تو پیسے کما کے ان کو دیتے۔ ایک بہت بڑا تاجر تھا، اس کو ایک بندے نے کہا یار میرے پیسے نال وچ پالا ہے، وہ کہنا پا جی اپنے اپنے واسطے کاروبار ہوتا ہے، کسی واسطے کمائیاں نہیں ہوتی۔ یہ اس بندے کے جملے ہیں جس نے اس حدیث کو پڑھا ہی نہیں کبھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے تجارت کرتے تھے، ان کو کما کے دیتے تھے جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا ہوتا، اب ان کو کما کے دیتے تھے۔ پھر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتَقْرِئُ الضَّيْفِ، ہاں جی بہت بڑی بات۔ اس جملے نے انسان کی کیفیت کو بدل دیا۔ غریب آدمی کھڑا ہو نا تو ایسے کرنا، چل چل پیچھے ہو کھلو، تو کہ بار بار سلام لینا، پیچھے ہو۔ غریب کو سلام نہیں لیتے لوگ، غریب بہن بھائی کو ملتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے کہ غریب ہے، اس لیے کہ غریب ہے، اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اور بہانہ یہ ہوتا ہے جی ہم اگر اپنے غریب بہن بھائی کے گھر جائیں گے تو 5-7 ہزار کا 10 ہزار کا اس کا خرچہ ہوگا، بوجھ ہی بڑے، اس لیے جاتی نہیں۔ تو جاؤ نا اس کے گھر جا کے اس کے اوپر بوجھ ڈالو، 10-12 ہزار اس کا خرچہ کراؤ، 20-25 ہزار اس کو دے آؤ۔ ملنا ہو تو 100-200 راستے ہوتے ہیں۔ غریب سے سلام ایسے، وہ ایک ہمارے جامعہ رسولیہ شرازیہ کے شیخ الحدیث ہیں، نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، وہ کہنے لگے میں نے دیکھا ایک بندے کو تو وہ امیروں سے ایسے سلام لیتا تھا تو غریبوں سے ایسے سلام لیتا تھا، تو میرے ساتھ ملا تو میں نے اس کو ایسے کر کے سلام دیا۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو تو غریبوں سے ملتا ہے یہ تہذیب ہے؟ وہ رسول اللہ کے غلام نہیں ہیں، وہ حضور کے امت ہی نہیں ہے، وہ نہیں حق رکھتے کہ تو ان سے عزت سے مل؟ معیار ہے، بڑے چھوٹے عہدے والے، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب میں یہ معیار۔ جب ان سے بڑا آئے گا تو دونوں ہاتھوں سے سلام کریں گے، اور جب ان سے چھوٹا آئے گا تو ایک ہاتھ سے سلام کریں گے۔
یہ تکبر کی علامت ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا زندگی ایک ہاتھ سے سلام نہیں کیا۔ ساری وہابیت مر گئی اس کے اندر کہ رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے سلام کیا، اینج کر کے منڈے سلام کا ایک ہاتھ۔ تسی کہڑی حدیث پڑھی بخاری دی؟ تن شرم کوئی نہیں آئی؟ اینج کر کے سلام کر دو تسی۔ مجھے بتاؤ، کہتے ہیں جی حدیث میں ید کا لفظ لکھا ہوا اور ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا محفوظ نہ رہے۔ اس کے ہاتھ، وہاں بھی ید کا لفظ ہے، اے دے نال کسن نہ مارو تو اے دے نال 5 سال لپڑ مار لیا کرو، کیونکہ بھئی اس کا ذکر ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پھر پاؤں سے ٹھوکرے بھی مار لو اس کو، کہ بھئی حدیث میں پیر کا تو ذکر ہی کوئی نہیں آیا۔ اتنی عقل ہوتی تو بات اور بن جاتی۔ جہاں جسم کے اعضاء جوڑے حدیث میں ایک واحد کے صیغے کے ساتھ بیان ہو تو بھی دونوں ہی معنی مراد ہوتے، دونوں ہی مراد ہوتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ سے ایسے سلام کرتے ہو؟ ایسے سلام کرنے والا تو کبھی پیر چوم ہی نہیں سکتا۔ پیر تو وہ چومتا ہے جو اپنے تن من دھن کے ساتھ جھکا ہوا ہوتا۔ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پیر چومتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ کے ہاتھ پیر دونوں چومتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ اپنے چچا عباس کے ہاتھ پیر دونوں چومتے تھے۔ آج تو مزاج ختم ہو گئے نا چاچے مامے دا، کہ انہوں نے چک کے پڑے چھوڑ دینا، بندہ کہنا ہے کی حیثیت رکھتے ہیں، میں نہ کو وڈا کا۔ اسلام تو نہیں یہ کہتا۔ اسلام تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، تو مجھے انہوں نے براہ راست تو نہیں کہا، لیکن تھا تو میں ہی وہاں پہ بیٹھو، تو فرمانے لگے بھتیجے ہو چاچیاں دا خیال رکھنا، چاچیاں دا خیال رکھنا۔ کس کو کہا؟ اپنی اولاد کو سمجھایا کہ بھئی میرے رشتہ داراں دا خیال رکھنا پچھو، تو جو ملنے کا روادار ہی نہیں ہے، جو سلام دعائی نہیں لیتا، وہ کس سنت کو زندہ کر رہا؟ وہ کون سا دین ہے جس میں قطع تعلق کی سکھائی جا رہی ہے؟ دین میں تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی، عرض کرتی ہیں حضور آپ مہمان نواز ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ مہمان نواز ہیں، اور جس کے اندر مہمان نوازی والی کوالٹی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پریشان نہیں کرتا۔ آپ نہیں گھبرائیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ ویسے آپ ان تمام رشتوں کے ہاں جا سکتے ہیں بغیر اطلاع دیے بھی جن کے ہاں اسلام نے آپ کو جانے کی اجازت دی۔ پتہ ہے کون کون سے رشتے؟ یہ سورۃ نور ہے جو نور علی نور ہے، اس کو پڑھنے سے نور پیدا ہوتا ہے رشتوں میں، کہ بندہ کن کن کے گھر جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 61 میں ان تأکلوا من بیوتکم، آپ اپنے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو، او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں کے کھانا کھا سکتے ہو، اگر باپ علیحدہ رہتا ہے تو اس کے گھر جا کے کھا سکتے ہو، اپنی امی کے گھر سے کھا سکتے ہو، بھائیوں کے گھر سے، بہنوں کے گھر سے، چچاؤں کے گھر سے، پھپھوں کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، اور وہ جن کی کنجیاں تمہارے ہاتھ ہیں، ملازموں کے گھر بھی جا سکتے، غلاموں کے گھر بھی جا سکتے، اور جو دوست عزت دار ہوں، عزت و وقار کا خیال رکھتے ہو، تو ان کے گھر بھی جا کے کھانا کھا سکتے، بغیر اطلاع کے۔ اطلاع اس لیے دیتے ہیں تاکہ جناب پہلے تو ذرا چنگا جا کام شم تیار کر کے رکھ لیں، اسی آ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، آپ کہہ کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ آپ یہاں تک اسلام نے گنجائش دی، آپ کے کوئی ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، پھوپھو کا بیٹا آپ سے محبت کرتا ہے، ان کا بھائی ران روسٹ کرا میں آ رہا ہوں، تسی گئے ان لبھی کوئی نہیں، وہ کہتے آج تک منگل ہے گی، اور کہتے 5000 کا نوٹ دے، پھر وہ کہ ایک ہی، اور حدیث شریف میں آیا کہ آپ مطالبہ کریں میں نے یہ کھانا ہے، وہ نہ کھلا سکے تو اس کو پیسے دے دے، پھر میں آپ پہ کھا لوں۔ تو اسلام نے تو محبت کا سارا ہی پہلو کھولا ہوا،
اس میں کوئی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر گئے، عرض کی میرے آقا آپ نے آج بڑی شفقت فرمائی، کیا تناول فرمایا؟ آج میں نے بکری کا گوشت کھانا، آج میں نے بکری کا گوشت کھانا۔ کہا حضور میں ابھی بکری کا گوشت کھلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بس خیال رکھنا دودھ نہ دیتی ہو، اس سے تیرے روزگار میں خرابی ہوگی، تو بس دودھ نہ دیتی ہو، باقی ٹھیک۔ تو انہوں نے جناب بکری ذبح کی اور ساری کی ساری رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر۔ یہ حدیث بار بار پڑھیں، بخاری کی حدیث نمبر 3، اور پھر اپنی بیویوں کو بھی سنائیں۔ اللہ کی بندیوں دیکھو رسول اللہ کی بیوی ہماری امی جان کتنی عظیم ہے، حضور کو حوصلہ دے رہی ہیں کہ حضور آپ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی مدد کرتے، تو بتاؤ کہتی ہیں تو خود نہیں کرتی ہوں۔ عورتوں کے دل عموماً چھوٹے ہوتے، لیکن وہ عورتیں جو نیک صالح لوگوں کے ساتھ بیائی ہوتی ہیں ان کے دل بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرح کے ہوتے ہیں، ان جیسے نہیں، ہاں یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرح نہیں، ساری کائنات کے دل مل بھی جائیں تو ان جیسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کا ذکر کیا جلالہ، ماں حضور ہم آپ کی ازواج آپ کے سامنے، آپ بوڑھی اماں جی کا ذکر کرتی، ایک حدیث میں یہاں لکھا ہوا، فرمایا جن کے مسوڑے سرخ ہیں آپ ان کا ذکر کرتی۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میری ساری اولاد ان سے، تمہیں پتہ نہیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی، اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور فرمایا میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے موتیوں کا محل بنایا ہوا، اور پھر کتنی آپ کو ان کے ساتھ انس تھا، کتنی محبت تھی کہ ان کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کا بھی رسول اللہ خیال کرتے تھے، اور جب قربانی آتی تو آپ تحائف بیچتے۔ اور یہ یاد رکھنے والی بات، جو ہمارے بڑے بزرگ وصال کر جائیں، جب کوئی تہوار آئے تو ان کے عزیز و اقربا اور ان کے دوستوں کو تحفہ ضرور بھیجنا چاہیے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جب پوچھا گیا حضور آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجتی ہیں، اس کی حکمت کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ان کو تحفہ بھیجوں گا وہ خوش ہوں گی تو سیدہ کی روح خوش ہوگی، سیدہ کی روح خوش۔ اگر ہم اپنے ابا جان کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کریں گے، ان کو تحائف بھیجیں گے، ان سے حسن سلوک کریں گے تو وہ خوش ہوں گے تو ابا جی ہمارے خوش ہوں گے۔ لہٰذا یہ والا پہلو بالکل اپنے ذہن میں کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی ان کا مسئلہ سنیں، آج غار حرا میں کوئی معاملہ ہوا۔ تو یہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا ورقہ بن نوفل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بات سنی تو کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ جس بندے کی آپ نے بات سنائی ہے نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا۔ کس کی بات سنی؟ جبرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی باتیں ہیں نا وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی۔ کہا پھر تیار ہو جائیں، یہ قوم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کھڑی ہوگی اور آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو اس علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے کہیں اور جانا پڑے، یہ اس نے بتایا ساتھ۔ تو ساتھ کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ ہر مشکل میں کون کھڑی ہیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک پالیسی کے تحت ہمارے نصاب سے ان عظیم خواتین کا ذکر نکالا گیا اور بد کردار عورتوں کا ذکر ڈالا گیا تاکہ مسلمانوں کے اندر سے ایک اچھا اخلاق اور کردار ختم ہو۔ مسلمانوں کی تہذیب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، مسلمانوں کی تہذیب کے لیے کردار ساز شخصیات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ہے جن کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے،
اور بتانا چاہیے کہ یہ خواتین ہیں، ان کو پڑھو. کتنی بڑی عالمہ تھی. جب پورے مدینہ میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہ ہوتا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مسئلہ بتاتی تھی. اور پھر ساتھ اہل بیت کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ اتنی قلبی وارفتگی ہوتی تھی، اتنا محبت والا پہلو ہوتا تھا. جب کسی مسئلے میں فتویٰ دیتی تو ساتھ کہہ دیتی حضرت علی المرتضیٰ سے تصدیق کروا لیں، ان کی رائے پوچھ لینا اس مسئلے میں. ان کو پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا کردار ہے. یورپ کی تعلیم پڑھ کے ہم بااخلاق نہیں ہو سکتے. انہوں نے اخلاق مسلمانوں سے لی، انہوں نے قانون مسلمانوں سے لی. وہاں عمر لا پڑھایا جاتا ہے، یہاں نہیں پڑھایا جاتا، یہاں ہے ہی نہیں. یہاں ایک ہی لا ہے. یہاں ہمارے پاکستان میں ایک ہی لا ہے. جناب مشرف وہ بلال صاحب پتہ ہے کون سا لا ہے؟ کاشف صاحب خرم سے پتہ ہے کون سا لا ہے؟ یہاں لا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بس ایک ہی لا ہے. جس کی لاٹھی، وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہوا بس وہ یہی قانون جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا وہ ساروں کو ہانک کر جا مرضی لے جائے. ایک ہی قانون ہے اور کوئی قانون نہیں ہے اس کے. قانون ہوتا تو کہیں قانون نظر آتا، کہیں انصاف ہوتا تو ہمارا ملک نیچے سے ترقی کر کے کوئی 1 سال بعد 2 سال اپ گریڈ ہو کے 128 نمبر سے کہیں اوپر آتا. صحیح کہ نہیں آتا؟ وہ وہیں کا وہیں پڑھاؤ. اس کو پڑھے. پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوالٹی بیان کی. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ اخلاقیات سے وابستہ انسان ہیں. آپ کنبہ پرور ہیں. آپ کیا ہیں؟ کنبہ پرور. ایک بندے کی ضروریات نہیں پوری کرتے بلکہ کنبوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے، بے کسوں کا بوجھ اپنے سروں پہ اٹھانے والے، مفلسوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مشکل وقت میں آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مشکل وقت میں، یہاں تو مشکل وقت میں بھاگ جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں گواہی دے سکتا. کہتے ہیں کیوں؟ کہتا پھر جیل جانا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا. تو فرمایا میرے حبیب آپ وہ ہیں جو مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے والے ہیں. اور فرمایا جس بندے کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں اللہ ہمیشہ اس کو سر بلند رکھتا ہے. آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں، میں بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور ہمیں بھی کرنے چاہیے کہ اپنے اندر غریبوں کی مدد کا جذبہ رکھنا چاہیے، مسکینوں کے ساتھ بھلائی رکھنی چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے. اپنے رشتہ دار جو ہمارے قریبی احباب ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ان کے گھر ضروریات کا سامان دے کر آپ یہ خیال کریں کہ پیسے آئیں گے تو پھر میں دوں گا تو آپ ساری زندگی اسی حال میں رہیں. ابھی مفلس ہے، کمزور ہے، تھوڑا مال ہے، اس تھوڑے میں سے 1 روپیہ دے دیں، اس تھوڑے کو اللہ زیادہ کر دے. تھوڑے کو زیادہ. جامع مسجد یا رسول اللہ گلشن راوی کی جو مین مرکزی مسجد ہے اس کے جو سربراہ ہیں حاجی شفیق کیلانی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت، پیر شفیق ملت، آج کل بڑے علیل ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں جب میں غریب ہوتا تھا تب بھی میں نے اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے کبھی نہیں روکا. آج ایک رمضان کی ایک سحری میں ان کے دسترخوان سے 8000 بندہ کھانا کھاتا. 8000 بندہ صبح، 8000 رات کو کھاتا. کس وجہ سے؟ انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دی. اللہ کی راہ میں مال دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. یہی کردار ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہی کردار ہے رسول اللہ کی تمام ازواج کا. آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھ سے ملے گی آگے جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. سید سودا کے ہاتھ لمبے تھے تو کہا یہ ملے گی. جب وصال ہوا تو سیدہ زینب کا ہوا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی اوہو ہم ہاتھوں کی پیمائش مراد لیتے، رسول اللہ اسے صدقہ مراد لیتے کہ مجھ سے پہلے سب سے پہلے وہ آ کے ملے گی جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا